بلال سے پوچھ، پچھلے جمعے جہاں میں نے بات چھوڑی اسی پہ کمپلیٹ کروں گا، کہ بلال کو سرکار نے خواب میں آ کے کہا بلال تو نے مدینہ ہی چھوڑ دیا، ہم نے پردہ کیا تو نے مدینہ ہی چھوڑ دیا۔ بلال بس اسی بات کو سن کے واپس آتا ہے، مدینہ طیبہ میں آ کے حضور کو تلاش کرنا شروع کر دیں، حجروں میں تلاش کرتے ہیں، ازواج کے گھروں سے پوچھتے ہیں، منبر پہ مصلی پہ، جب کہیں یار نظر نہ آئے قبر انور سے لپٹ کے رونا شروع۔ پھر بلال جب روتے ہیں تو صحابہ کو پتا چلا کہ بلال آ گئے۔ 6 مہینے کے بعد سارے صحابہ ارد گرد جمع ہو گئے، بلال سے کہا بلال اتنا عرصہ ہو گیا کہاں چلے گئے تھے؟ آکھے غلام فریدہ اتھے کی بسنا جتھے یار نظر نہ آئے، میں تو مدینہ چھوڑ کے حلب چلا گیا تھا۔ اب صحابہ نے کہا ہماری ایک خواہش ہے پوری کر دے، کہ جو حضور کے سامنے جس انداز میں اذان دیتا تھا نا آج وہ اذان ہی سنا دے۔ بلال نے کہا حوصلہ نہیں، کہا حوصلہ پیدا کر، کہا کیسے کروں؟ جلوہ یار سامنے ہوتا تھا کہتا تھا اشہد ان محمد رسول اللہ، اب یار سامنے نہیں کیسے کہوں گا، مجھ میں اتنی سکت نہیں کہ میں یہ کہہ سکوں۔ جب بلال نے انکار کیا ایک صحابی چپکے سے نکلا، سیدہ پاک کے دروازے پہ آیا، کہا حسن و حسین کو تو ذرا باہر بھیجیے، شہزادوں کی عمریں چھوٹی تھی، باہر آئے تو کہا، اس صحابی نے دونوں شہزادوں کو سینے لگا کے کہا بیٹا مؤذن رسول بلال آ گیا ہے، میں تمہیں اس لیے لینے آیا ہوں کہ ہم اس سے اذان سننا چاہتے ہیں اور اس نے صاف انکار کر دیا ہے، مہربانی کرنا لجپالوں کی اولاد ہو، اس سے تم کہنا کہ ذرا نانا جان کے سامنے جو اذان دیتے تھے نا وہ اذان سناؤ۔ بلال ہر کسی کو انکار کر سکتا ہے، محمد کے نواسوں کو انکار نہیں کر سکتا، کیونکہ صحابی میرے نبی کی آل سے محبت کرنے والے ہیں۔ اب جب یہ شہزادے آئے تو آتے ہی بلال نے جب دیکھا تو لپٹ گئے ساتھ۔ بلال کبھی حسن کو چومتا ہے، کبھی حسین کو چومتا ہے، ان شہزادوں کو سینے سے لگاتا ہے۔ اب دونوں شہزادے جھولی میں بیٹھ کے کہتے ہیں چچا بلال ہماری ایک خواہش ہے پوری کر دو گے؟ بلال نے کہا بیٹا حکم کرو، نوکر کی تے نخرا کی، میریاں ساریاں عزتاں تواڈے نانے دے جوڑیاں دا، مجھے جتنی عزتیں ملی تیرے نانا کی وجہ سے ملی، تم کہو میں نہ مانوں، یہ نوکری تو نہ ہوئی۔ شہزادوں نے کہا پھر اذان ہی سنا دو۔ اب بلال انکار نہیں کرتا، کوئی عذر پیش نہیں کرتا، اب شہزادے کہتے ہیں بلال کھڑا ہو جاتا۔ جب بلال اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرتا ہے، یہ پڑھتے پڑھتے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، جب بلال ان کلمات پہ پہنچا جہاں میرے نبی کی رسالت کی گواہی تھی، اب بلال پہ کپ کپی طاری ہوگی۔ جب کہا نا اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بلال بے ہوش ہو کے زمین پہ گر گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہوش آئی، پوچھا کیا بنا؟ کہا جب یار کا نام آیا نا تو پھر میری قوت برداشت جواب دے کہ حضور سامنے ہوتے تھے میں پڑھتا تھا۔ یہ وہ بلال ہے حضور کے وصال کے بعد کسی نے مسکراتے نہیں دیکھا، کبھی مسکرائے نہیں، ہمیشہ مغموم رہنے لگے۔ تو پوچھنے والوں نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا بس جس کی وجہ سے ساری رونقیں تھیں وہ مزار میں انہوں نے پردہ لگا لیا ہے، دیکھتا تھا تو دل باغ باغ رہتا تھا۔ اب بلال جدائی برداشت نہیں کر سکتا، ہر وقت روتا رہتا ہے۔ ایک دن ایسا آیا اچانک آپ کی زوجہ محترمہ نے دیکھا کہ بلال مسکرا رہے ہیں، سارا گھر خوش، پورا ٹبر خوش، ابا جان مسکرا رہے ہیں، بھائی ان کے بھائی تھے خالد وہ بھی خوش، آج بھائی جان مسکرا رہے ہیں، بیوی خوش ہو گئی۔ کہا میرا اچھے کپڑے ہیں نئے والے، کوئی نئے کپڑے بھی مانگ لیے۔ کہا میں نے غسل بھی کرنا ہے، تازہ غسل کیا، نئے کپڑے، کہا کو خوشبو بھی ہے، خوشبو لگا لی، اور بلال بڑا خوش۔ زوجہ نے کہا میرے سر کے تاج آج خوشی کس بات کی؟ کہا آج بہت بڑی خوشخبری ہے۔ کون سی خوشخبری؟ کہا آج میری موت کا دن ہے، آج میری موت کا دن ہے۔ کہا کمال ہو گئی،
میں بیوہ بچے یتیم اور آپ خوش ہیں. کہا مجھے اس بات سے غرض نہیں کہ تو بیوہ ہو جائے گی، میرے بچے یتیم ہو جائیں گے، تجھے کیا پتا قبر میں جا کر میں نے زہرا کے بابا جان کی زیارت کرنی ہے، میں نے سرکار مدینہ کی زیارت کرنی ہے. میں قبر میں اتارا جاؤں گا، سرکار آئیں گے. حضرت پیر سید ناصر شاہ سیالوی نے اس کی ترجمانی کی کہ سرکار مدینہ کی نگاہوں میں رہیں گے، سرکار مدینہ کی نگاہوں میں رہیں گے، رحمت کی سکون پناہوں میں رہیں گے، اتریں گے قبر میں تو سنبھالیں گے محمد، اتریں گے قبر میں تو سنبھالیں گے محمد، کچھ دیر تو سرکار کی باہوں میں رہیں گے، کچھ دیر تو سرکار کی. اب بلال مسکرایا کب؟ جب موت کا دن آیا. اسرائیل آ گیا ہوگا، لے بلال تیاری کر. بلال نے کہا اسی تے تیار بیٹھے ہیں. اے موت نہ دیتا نے کدو ساڈیا تیرا نے، اے موت نہ دیتا کدو ساڈیا تیرا نے، ساڈی تیاری ساڈی تیاری ماغی دیا تیرا نے، ساڈی تیاری اور جب جنازہ اٹھاؤ گا جنازے کے اوپر بلال کی میت بھی کہتی ہوگی لے چلو مینوں چھیتی وچ قبر